الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ربیع الثانی کا مہینہ اور اس مہینے کو خاص کر پہچانا جاتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور اس مہینے میں مختلف مقامات پر ثنا خوانی ہوتی ہے اور نیاز وغیرہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ 11ویں کے حوالے سے لوگ ان میں نیاز لوگوں کو کھلاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فقہاء کرام کا کچھ فقہاء کرام کی یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے مدرسے میں جب 11 تاریخ آتی تھی تو اپنے مدرسے میں بچوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، شروع اسلام جب اسلام آیا اس وقت مشرکین اور کفار، اس سے پہلے بھی مشرکین اور کفار جب کوئی جانور کو ذبح کرتے تو اپنے بت کا نام لیتے اور ذبح کرتے وقت اس کا نام لے کے اس جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ مشرکوں کا یہ طریقہ رہا اور کفار کا یہ طریقہ رہا، اور پھر اس بات کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ایسا جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے وقت ہم اللہ کا نام لیتے اور جانور کو قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم جو ہے جب عام روٹین میں بھی کسی جگہ پہ کوئی جاندار کا گوشت ہمیں لینا ہوتا ہے، چاہے وہ چکن کا ہو، چاہے وہ مٹن کا ہو، چاہے وہ گائے کا گوشت ہو، تو ہم ایسے کسائی سے ہم رابطہ کرتے ہیں جو مسلمان ہو، جو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، کیونکہ اگر اس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، جب نیاز کی بات آتی ہے تو اس وقت لوگ جب نیاز کھا رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے جب کھانا کھایا جائے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے ہی کھانا کھانا چاہیے، لیکن جو حلال چیزیں ہیں، جیسے جس اناج کو حلال کر دیا گیا اس پہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول بھی گیا تو اس کے لیے وہ کھانا حرام نہیں۔ اسی طرح جو ہے لوگ نیاز کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ فلانے کی نیاز ہے، فلاں بزرگ کی نیاز ہے، فلاں بزرگ کی نیاز ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نام نومینیٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے سب وے سے کھانا کھایا، ہم نے فلانے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، ہم نے فلانے ریسٹورنٹ کا کھانا کھایا، تو ایک نام نومینیٹ ہوتا ہے، لیکن جب کھانا جو چیز حلال کر دی گئی اس کو پھر حرام نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور نیاز کا اہتمام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، یہ صرف ایک مستحب عمل ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ جو ایسا شخص ہو، جو ایسے لوگ ہوں جن تک کھانا نہ پہنچیں، جو ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کا ہی کھانا ملتا ہے مشکل پر، یا 2 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سیلانی ویلفیئر جو ہے انہوں نے جگہ جگہ دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، اس طرح دوسرے ویلفیئر ہیں انہوں نے جگہ جگہ دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، GDC ہے انہوں نے بھی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ کھانا کھلا کے لوگوں کا جو ہے اس کھانا کھلانے کے ذریعے سے ثواب حاصل کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ تو وہ عمل جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، وہ عمل جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے، وہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو لوگ نیازوں کا اہتمام کرتے ہیں،
اور اس نیازوں کا اہتمام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے، انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، اور تابعین، تبع تابعین اور پھر بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب پہنچایا جائے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ثواب پہنچانا۔ یہ جو کھانا ہوتا ہے، اس کھانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کھانے کو جو بھی کھائے، اور ظاہر سی بات ہے کھانا کھلانا ایک ثواب ہے، تو وہ ثواب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام امت مسلمہ کو پہنچایا جائے۔ اسی طرح مرنے کے بعد دو چیزیں کام آتی ہیں، جو آپ کی صالح اولاد ہوگی یا جو آپ نے نیک کام کیا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی نیکیاں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 11ویں میں کھانا ہی کھلائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11ویں کے اندر آپ کچھ مدارس کو ڈیولپمنٹ کریں، کچھ مدارس کو کھلوائیں، کچھ مدارس کی ہیلپ کریں، تاکہ مدرسوں میں لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اسی طرح بہت سارے جو ہے نا 11ویں اگر آپ کو ثواب ہی پہنچانا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ جو عام عوام کو بلا کے کھانا کھلانا یہ بھی ثواب ہے، لیکن بڑا ثواب یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ کہیں ایسے مدرسے ہیں جہاں پر دینی کتب نہیں ہیں، وہاں پر وہ خرید نہیں سکتے، تو ان کو دینی کتب لے کے دیں، ان کو قرآن پاک لے کے دیں، یا جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مدرسے کی تعمیرات کرانی چاہیے تو کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے ان مدرسوں کی تعلیم دیں۔ کیونکہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزا کا وقت آیا، تو ان کو محسوس ہو گیا کہ اب میری نزا کا وقت آ چکا ہے اور اب شاید میں دنیا سے چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری نزا کا وقت آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو علم حاصل کرنے میں لگ جا۔ یعنی اس وقت کوئی اور بڑا ثواب ہوتا یا کوئی اور بڑا عمل ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اس کام کے حوالے سے بتاتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا کہا، اور اس کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو ناظرین، علم جو حاصل کرتے ہیں اور جو علم پڑھاتے ہیں، جو مدرسے کے ایسے علماء کرام ہیں جو بچوں کو مدرسہ پڑھاتے ہیں، جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو احادیث کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بچے جب حدیث، قرآن اور یہ ساری چیزوں کی جب سمجھ رکھیں گے، جب علماء کرام بن جائیں گے، تو یہ جب تک نیکیاں کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ ہمارا ذہن اس وقت صرف نیاز کھلانے پہ ہے، لیکن اصل ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم مدرسوں کی طرف جائیں، مدرسوں کو ڈیولپ کریں، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دیں، کوشش یہ کریں کہ ہم سے جو دین کا کام ایسا کام ہو جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ وہ ایصال ثواب ایک ایسا ایصال ثواب ہے کہ آپ اگر کسی مدرسے کی ہیلپ کرتے ہیں یا کسی مدارس میں جا کے قرآن کی کتابیں پہنچاتے ہیں یا احادیث کی کتابیں پہنچاتے ہیں یا اس مدرسے کی تعمیر کرتے ہیں، تو ناظرین یہ ایصال ثواب بھی ہوگا اور یہ مرنے کے بعد آپ کے کام بھی آتا رہے گا۔ جب تک اس مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک اس مدرسے میں لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک اس مدرسے میں لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیں گے، احادیث پڑھتے رہیں گے، جب تک اس مدرسے میں نیکیاں ہوتی رہیں گی، آپ کو یہ ثواب برابر ملتا چلا جائے گا۔ تو نیاز کھلانے میں کوئی حرج نہیں، آپ نیاز کھلا سکتے ہیں، لیکن بڑا ثواب جو ہے یہ مدارس کا ہے۔ اس مدارس میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان مدارس میں جو ہے 11ویں کی نیت سے جتنے بھی اس وقت مدارس ہیں 11ویں کی نسبت سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کریں تو ان مدارس کی ہیلپ کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہمیں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی عمریں 40 برس تک ہو جاتی ہیں لیکن انہیں غسل کرنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ بڑا ہی ایک المیہ ہے، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن تو ہم نے بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں یہ بھی ہیں معاملات کہ ان کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر تجوید کے ساتھ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو معنی بدل سکتے ہیں، اور معنی بدل سے قرآن کا ثواب نہیں بلکہ آپ کو گناہ ملے گا۔ تو کوشش یہی کریں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں،
اور اگر آپ کی عمر آپ کا بچپن ختم ہو گیا اور آپ جو ہے جوانی میں ہیں یا بڑھاپے میں ہیں، تو ابھی بھی کچھ مدارس مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر تعلیم بالغان دیا جاتا ہے رات کو عشاء کے بعد۔ ان مسجدوں سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو قرآن کی تعلیم دیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، اور اپنے آپ کو بھی خود بھی ڈیولپ کریں۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اس گفتگو پہ بات کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ بات ہو رہی تھی 11ویں شریف کے حوالے سے، 11ویں کے حوالے سے کہ 11ویں میں جو لوگ نیازوں کا اہتمام کرتے ہیں، بے شک کرنا چاہیے اور ایصال ثواب کا کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ جتنا لوگوں کو کھلائیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن کچھ ثواب کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی شاپ کھولنے جاتے ہیں یا کہیں آپ پیسہ لگانے جاتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں، تو آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کروں جہاں پر مجھے پروفٹ زیادہ ہو۔ اسی طرح دینی معاملات ہیں، دینی معاملات میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ کسی کو قرآن پڑھائیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، اگر آپ کسی کو دین کے علم کی تعلیم دیں گے یعنی دین سکھائیں گے تو علم ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اور کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے گیا گھر سے اور اس دوران اس کو موت آ گئی تو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ لگا کے، اپنا مال لگا کے ہم ایسی جگہ لیں یا ایسا کوئی پروڈکٹ لیں جس سے ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اسی طرح ہمیں دین میں بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بسا اوقات ہماری جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، بسا اوقات جو ہے ہمارا وقت بھی نکل جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں اور پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ تو ناظرین، وہ اپنا پروفٹ والا کام کر رہا ہے، وہ اپنا نفع والا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی لوگ جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، بے شک وہ نفع والا کام ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ایک اور نفع ہے کہ آپ جو ہے اسی ثواب کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دینے میں ہیلپ کریں، خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور خود بھی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ ایک محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہوتا۔ محبت جب کی جاتی ہے کسی سے، اگر آپ کو کسی بزرگ سے محبت ہے تو وہ بزرگ کی محبت صرف اس لیے ہوگی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کسی بزرگ میں دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے زندگی گزاروں، تو اس زندگی گزارنے کا صرف دعویٰ نہیں ہوتا، اس پہ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے اس اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا اس حکم کو مانیں گے، اور جس چیز سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے ہم رکیں گے۔ یہ ہوتا ہے محبت۔ صرف محبت کے دعوے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص محبت کے دعوے کرے اور نماز ایک وقت کی نہ پڑھے تو یہ محبت نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ نیازوں کا اہتمام کرے یا ثنا خوانی کرائے اور صبح اس کی فجر نکل جائے تو یہ دکھاوا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو عمل آتا ہے وہ ہے فرض۔ اگر آپ کے کسی مستحب عمل سے فرض اگر ترک ہو جاتا ہے تو پھر وہ مستحب عمل نہ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو کوشش یہی کریں، ہمارا جو دن بھر کا کام ہے یا رات کو ہم کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ کام ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم فجر کی تیاری کرنے کے لیے رات کو جلدی سو جائیں تاکہ فجر ہم اپنے مقررہ وقت پر پڑھ سکیں۔ لیکن رات کو کوئی ایسی محفل کا اہتمام کرنا کہ جس سے ہماری فجر نکل جائے، تو اس طرح کی محافل کو کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا نہ ہو اور مستحب عمل ادا ہو جائے تو یہ صرف دکھاوا ہے۔ جذبہ، اگر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ہے تو اس نیکی کے جذبے کو آپ یہ تولیں، آپ دیکھیں کہ کہاں میں غلط کر رہا ہوں، کہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ رات کی محافل سے جو ہے وہ فجر نکل جائے گی تو آپ رات کو محافل نہ رکھیں، آپ دن میں محافل رکھیں، آپ عشاء کے بعد محافل رکھیں، 2 گھنٹے کے اندر اس کو ختم کر دیں۔ اور اسی طرح نیازوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ نیاز 11ویں شریف کی کرتے ہیں یا کسی بھی ایصال ثواب کے لیے آپ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں تو کوشش یہی کریں
کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو کھانا دیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، جو بیچارے مفلس ہیں، پریشان ہیں، غریب ہیں، تو اس کا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہ ثواب جن کے لیے آپ نے کیا ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا، آپ نے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کام کیا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے لیے کام کیا، آپ نے ایصال ثواب کے لیے جتنے بھی صالحین کے لیے آپ نے یہ کام کیا، تو اس سے آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ناظرین، دیکھا تو یہ بھی جاتا ہے کہ بہت سے لوگ چندہ جمع کرتے ہیں انہی گھروں سے، اور انہی گھروں کو صرف نیاز پہنچاتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے تو یہ کوئی خاص بات نہ ہوئی، مطلب یہ کوئی مستحب عمل جو ہے خاص قسم کا نہ ہوا کہ آپ نے جن سے چندہ جمع کیا انہی کو ساری نیاز پہنچا دی، اور جن سے آپ کو چندہ نہیں ملا ان کو آپ نے نیاز نہیں پہنچائی۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو نیاز کرنی ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے، چاہے وہ مٹھی بھر چنے ہی کیوں نہ ہو، اس کی آپ نیاز کر کے آپ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے۔ جو شخص بھوکا ہو، جو شخص جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، جس کے گھر میں گوشت نہ پکتا ہو، جس طرح قربانی کے وقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو گوشت پہنچاتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھر میں سالوں سال گوشت نہیں آتا، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں تو چکن بریانی یا بیف بریانی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کو پہنچائے جن کے گھروں میں گوشت سالہ سال نہیں پکتا، جو خرید نہیں سکتے، تو آپ کا ثواب بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، کوشش یہی کریں کہ جتنا آپ سے ہوتا ہے آپ دین کی معلومات لیں، دین کو سیکھیں، علماء کرام کے پاس جائیں، علماء کرام سے دین کو سیکھیں، اور خود اپنے طریقے سے دین نہ بنائیں، کیونکہ جو چیز اگر آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی معلومات ہیں تو اس معلومات کو بھی علماء سے شیئر کریں کہ یہ معلومات ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کی مزید اس میں رہنمائی فرمائیں گے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ احادیث ایسی سن لیتے ہیں جو کہ حدیث ضعیف ہوتی ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اس کو کہنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں کوئی وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ جو ہے نا یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بات جو آپ کا اتھینٹک نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ منسوب کر رہے ہیں، اور وہ بات ٹھیک نہیں ہے یا ضعیف حدیث ہے یا کوئی عوامی بات ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کوئی شخص میرے بارے میں وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ناظرین، یہ بہت ہی ایسی وعید ہے کہ بسا اوقات ہم لوگوں سے باتیں سن کر ہم حدیث کی بات کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے حدیث سنی ہے، تو یہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ انتہائی نقصان دہ، اور اس طریقے سے بات کرنے سے ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اور قرآن کی کبھی کوئی ایسی آیات جو آپ نے صحیح طریقے سے صحیح سنی نہ ہو، ترجمہ نہ سنا ہو، صحیح پڑھی نہ ہو، اور صحیح آپ کو معلومات نہ ہو، وہ بھی منسوب کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو ایسی بات جو قرآن میں ہے ہی نہیں اور آپ نے کر دی، تو اس طرح کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں، ان حلال چیزوں کو بلا عذر حرام کہنا بھی کفر ہے، اور نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں اسے حرام نہیں کہنا چاہیے، اور جو چیزیں حرام ہیں اسے حلال نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح فتویٰ عالمگیری میں آتا ہے کہ کوئی شخص شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ نے پاک کو ہی پسند کیا ہے، اور پاک چیزیں ہی پسند کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم جس طرح جب واش روم میں جاتے ہیں تو جتنے ہمیں آیات پڑھنی ہے، جتنی دعائیں پڑھنی ہیں، وہ واش روم سے پہلے، جانے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ سخت گناہ ہے۔ اور جب آپ صاف ستھری جگہ ہو وہیں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، گندی جگہوں میں، خراب جگہوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں، وقفے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے اور پھر ان سے بات کریں گے۔ ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں۔ مسکرات صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کے والدین کے حوالے سے، ان کی جو ہے واقعات کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ مولانا مفتی خلیل الرحمن چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان موجود ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدوں کے گھرانے سے تھے، تو تھوڑا سا میں آپ سے پوچھوں گا ان کے والد والدہ کے حوالے سے اور ان کی پیدائش کے حوالے سے، تو آپ بتائیں تھوڑا سا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب شبیر میمن صاحب اور محترم ناظرین، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جس پہ سلطان الاولیاء حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اولیاء کرام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر کرنا اپنے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بے شک۔ اس حوالے سے آج کی پوری محفل میں ہم لوگ جو یہاں ذکر پاک کریں گے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی جہاں تک بات ہے، آپ کی پیدائش 470 یا 471 ہجری میں ہوتی ہے اور عین صبح کے وقت ہوئی۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور ماہ رمضان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو جیسے ہی غوث پاک پیدا ہوئے تو تمام گھر والوں نے ایک بات ہوئی کہ بڑا حسین بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اور صبح کے وقت پورے گیلان شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سادات کے گھرانہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، کہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہماری نظر ہی نہیں اس پر ٹکتی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمٰن نے بھی اس لیے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جس شب میں آپ پیدا ہوئے، صبح کے ٹائم میں تقریباً آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس رات میں آپ کے والد ابو صالح جنگی دوست خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا دیدار عطا کیا اور ساتھ صحابہ کرام میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے ابو صالح جنگی دوست کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آنے والے بچے کی بھی کرامت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابن صالحا ہوا محبوبی و ولدی و محبوب اللہ تعالیٰ۔ ارشاد فرمایا اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تجھے نیک بیٹا عطا فرما رہا ہے، سبحان۔ یہ میرا محبوب ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہے۔ ان قریب اس کی شان اولیاء اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور رسل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں سلطان الانبیاء ہوں، اسی طرح آنے والا بچہ شیخ عبد القادر یہ سلطان الاولیاء والاقطاب ہوگا، یعنی اس کی شان ہوگی۔ پوری دنیا نے دیکھا بھی۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے، وہ واقعی سبحان ایسا ہوا کہ آپ کا قدم تمام ہو جائے، گردن پر آیا۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ جو ان کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، بڑی نیک خاتون، اتنی نیک کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جب آپ اپنے والد صاحب کے پاس ہی، آپ ایک بہت بڑا باغ تھا دریا کے کنارے پر، سیب کا باغ تھا، تو سیب جو ہیں پانی میں لٹکا کرتے تھے۔ ابو صالح جنگی دوست ایک نوجوان تھے، شروع سے عبادات کرتے رہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دیہاتوں میں نکل جاتے عبادت کرتے۔ تو آپ عبادت کی غرض سے جنگل میں گھوم رہے تھے، تو آپ اس غرض سے ادھر نکلے، عبادت کی غرض سے، پانی پینے کی غرض سے۔ بھال آپ کو بھوک لگی تھی، کچھ کھانے کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ ایک چلتے چلتے دریا کے کنارے پر ایک باغ ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں باغ کی پانی میں لٹک رہی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا مالک مل جائے، اسے پوچھا جائے سیب لے لوں نہیں لے لوں، کتنے تک ہے؟ ہمارے جیسے لوگ آج کو ایسی جگہ مل جائے توڑا اور کھا لیا۔ آج کل تو 1000 کا نوٹ آپ پھینک دو، آدھے گھنٹے بعد ملتا نہیں۔ ملتا نہیں ہے۔
آدھا گھنٹہ تو بہت دیر ٹائم بتا رہے ہیں، فوراً غائب ہو جاتا فوراً غائب ہو جائے گا۔ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو یہ دیکھنے کے بعد آپ نے مالک کو تلاش کیا، مالک ملے نہیں، آپ نے کہا جو کھا لیتا ہوں، سیب کھا لیا، بلکہ سیب اٹھا کھا لیا، کھانے کے بعد خیال ہے کہ مالک کو تلاش کریں، مالک نہیں ملا، سیب کھا لیا تھا۔ آپ تھوڑی دیر بعد سیب کھانے کے بعد سامنے سے مالک آ گیا، اور مالک کون تھے؟ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نانا جان، اللہ کے بڑے ولی کو ہو گزرے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا نوجوان نے سیب کھایا، اور نوجوان آگے بڑھا، کہا جی بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ حضرت نے فرمایا تو نے تو بغیر اجازت کے سیب کھایا۔ آپ بھاپ گئے، ولی کو پہچانتا ہے، صحیح۔ آپ پہچان گئے کہ یہ لڑکا نوجوان عام نہیں ہے کوئی خاص بندہ۔ کیونکہ ایک عام سیب گرا ہوا جو ہے وہ میرے پاس لے کے کھا کے آیا اور کہا کہ میں نے اب کھا لیا، اس کا اجانا کیا ہے؟ حالانکہ سیب دریا میں بہ رہے ہیں، بالکل، لیکن انہیں فوراً خیال آیا، دیکھا، سمجھ گئے، ان کا تقویٰ نظر آیا۔ تقویٰ نظر آیا، پہچان گئے کہ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا بیٹا سیب کی معافی ایسے تو نہیں ملے گی۔ فرمایا کیسے ملے گی؟ فرمایا میرے اس باغ میں تجھے خدمت کرنی ہوگی 12 سال۔ پھر آپ نے باغ کی خدمت کی، مالی کے طور پر خدمت کرنے کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں گئے۔ جب پھر بارگاہ میں گئے، آپ فرمایا نہیں ابھی 12 سال اور خدمت کرو۔ یوں خدمت کی انہوں نے 3 دفعہ ایسا ہوا۔ خدمت کرنے کے بعد جب واپسی آئے ان کے پاس، ان کا میری ایک شرط ہے اور ہے۔ فرمایا اور کیا شرط رہ گئی؟ بولے ایک شرط اور ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور منہ سے گونگی ہے، سماعت اس کی نہیں ہے، لنگڑی ہے، لنجی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، تو تو نے اس سے شادی کرنی ہے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، پہلے سیب کھایا تو اتنا سال سے خدمت کر رہا ہوں، 24 سال سے، 24 سال سے، 24 نہیں بلکہ 12 اور ملا لیں، 36 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ اب ایک لڑکی ایسی حوالے کر رہے ہیں جو بالکل معذور ہے، اس اٹھا کے کہاں پھرتا رہوں؟ پھر سوچا نہیں، اللہ کے بارگاہ معافی تو چاہیے۔ یہ حقوق العباد کا حقوق ان کا العباد۔ ایک تقویٰ تھا کہ کسی کا حقوق العباد پامال نہ ہو۔ حقوق العباد کی اہمیت بھی یہ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس حقوق العباد کے لیے آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں مان جاتا ہوں، میں خدمت میں شادی کر لوں گا۔ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح پڑھا کہ مطلب جب سامنے اس کمرے میں تیری بیوی کو موجود ہے۔ اب اندر گئے، جا کے دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل خاتون تشریف فرما ہے۔ فوراً استغفر اللہ پڑھا، واپسی ہوئے، کہنے لگے اب نہیں مصیبت پھنس گیا، اب نیا معاملہ آ گیا، اب اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ پیچھے عبداللہ سومئی تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ اس کے اندر تو کوئی اور خاتون ہے، اندر وہ خاتون نہیں ہے جو نابینا ہو، گونگی ہو، لنجی ہو، سماعت نہ ہو، وہ تو ٹھیک ٹھاک حسین و جمیل خوبصورت حور کی طرح ہے۔ فرمایا بیٹا یہی تیری بیگم ہے۔ فرمایا پھر وہ کیا وجہ کہ آپ نے کہا گونگی ہوگی، بہری ہوگی؟ فرمایا اس 5 وجہ سے میں نے بیان کیا، میری بیٹی نے آج تک اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میری بیٹی نے اپنے کان سے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی غیر شرعی بات نہیں کی، میری بیٹی نے کبھی ہاتھ سے کوئی غیر شرعی چیز کو نہیں پکڑا کہ وہ ہاتھ میں نہیں لی، میری بیٹی کبھی غیر شرعی کام سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ سبحان اللہ، سبحان اس کی یہ شان ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا یہ دنیاوی اعتبار سے آنکھوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، سماعت نہیں ہے، چلنے پھرنے قابل نہیں ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تو آپ دیکھیں جس کی شان یہ ہو، جس کی ماں کی شان یہ ہو، جس کے باپ کی شان یہ ہو، تو پیدا ہونے والا بیٹا پھر عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سید گھرانہ۔ آپ سے تھوڑا سا پوچھوں گا پیدائش کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اس پر اگر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو مکمل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے کہ جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، اس ہستی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے،
اس ہستی کا نام لینا بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ یاد رکھیے کہ خوف اپنا ہوتا ہے اور غم اپنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ دے دیا، فرمایا کہ نہ انہیں اپنی جان کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں اپنے مریدوں کا کوئی غم ہے، یعنی جو محبت والے، عشق والے، ایمان کی حالت میں، محبت کی حالت میں حضور غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے لیے بھی حضور غوث پاک کو ایک بخشش کی بشارت دے دی ہے۔ تو بات جو چل رہی تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں غوث اعظم، آپ کے بہت سارے القابات ہیں، میں 2 لقبوں کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ یہ ایسے القابات ہیں کہ ان کو اپنوں نے بھی مانا ہے اور پرایوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ ایک لقب ہے غوث اعظم، ایک ہے غوث الثقلین۔ کتاب کا نام ہے سراہ فارسی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 132، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے غیاث اللغات، صفحہ نمبر 544، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم، صفحہ نمبر 56، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے مولانا اشرف علی نے لکھی ہے، فتاوی اشرفیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 9، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے التذکیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 104۔ ان تمام حوالہ جات سے عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے شیخ عبد القادر جیلانی بنا کر بھیجا ہے، وہ تو انسانوں کے لیے بھی غوث اعظم ہیں اور جنات کے لیے بھی غوث اعظم ہیں۔ اور جو غوث کا معنی ہوتا ہے نا، غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، مدد کرنے والا۔ اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کی مدد فرما سکتے ہیں اور مانگنے والوں کو عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ در حقیقت اللہ ہی کی اجازت ہوتی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر حضور غوث الثقلین حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو خاندان کے حوالہ ہے، آپ کی والدہ محترمہ بھی ولیاں، آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی، اور آپ کی پھپھی جان بھی ولیہ، اور آپ کے نانا جان بھی ولی، اور آپ کے نانا جان کے حوالے سے تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ مستجاب دعوات تھے، یعنی کہ آپ کسی کے لیے بھی دعا مانگتے تھے تو آپ کی دعا والے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوتے تھے، اللہ پہلے دعا قبول فرما لیتا تھا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو حوالے سے عرض کر لوں گا، کتاب کا نام ہے جی قلائد الجواہر، صفحہ نمبر 3 ہے اور لائن نمبر 17 سے لے کر 21 تک ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر، اس کے صفحہ نمبر 99 پہ موجود ہے یہ بات کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا جان ہیں یہ بڑے مشہور تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ان کے لیے دعا فرماتے تھے تو ان کی بگڑی بن جاتی تھی۔ اور جب حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا یہ کمال ہے تو پھر بیٹی کا کتنا کمال ہوگا، پھر جب بیٹی اتنے کمال والی ہوگی تو پھر بیٹا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تفریح الخاطر کے صفحہ نمبر 12 اور 13 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 یا 71 ہجری میں جب تشریف لائے تو رمضان کے موقع پر تشریف لائے، اور آپ نے اس دن میں نہ دودھ پیا نہ کوئی اور چیز پی، لیکن یاد رکھیے کہ وہ غوث اعظم ہوتا ہے کہ جو دنیا میں آتے ہی فوراً احکام خدا اور احکام مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائے، اور پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یار سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے دنوں میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یہ بات طبقات کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 126 پہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہی بات جو جامع کرامات الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پہ موجود ہے، اور یہی بات قلائد الجواہر صفحہ نمبر 3 اور لائن نمبر 18 سے لے کر 24 تک موجود ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ڈنکے بجنے لگ گئے کہ سادات کے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کا بچپن میں ہی احترام کرتا ہے۔ پھر خالق کائنات مالک الم یزل نے فرما دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، فرمایا کہ جن کے تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے میں اللہ پھر ان کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت اتار دیتا ہوں۔ کہیں پر رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا
و قیاما۔ کہیں پر آپ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جب اس مرتبے کو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ اب خالی یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ نور سوا ہم نے اس کو پوری جنت کا مالک اور وارث بنا دیا ہے۔ یعنی جہاں غوث اعظم جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے چاہنے والے مریدین کو بھی اپنی اس ملکیت والے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین بڑی پیاری بات بولی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے، پھر شفاعت کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام، پھر تابعین، طب تابعین، صحابہ کرام، پھر علماء کرام کی طرف آئے گا، اولیاء اعظام کی طرف آئے گا، سب اپنے اپنے جو رفقا کو، اپنے اپنے محبین کو اور اپنے اپنے مریدوں کو جو ہے نا وہ شفاعت کروائیں گے۔ تو ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر علماء کرام سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔